إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين قرآن مجید فرقان حمید کے تعلق سے اتنی بات ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور سارے عالم کے لیے یہ ہدایت ہے۔ رمضان کے مہینے میں اس کا نزول ہوا۔ قرآن کی ایک آیت کا بھی اگر کوئی شخص انکار کر دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ کسی جز کا انکار کر دینا، پورے کتاب اللہ کا انکار نہ کرے، انسان کافر ہو جاتا ہے۔ اس کتاب اللہ کے تعلق سے یہ ہماری عوامی سطح کی معلومات یہ ہے۔ کتاب اللہ کے بارے میں اس کی جو جامع اور معنی تعریف ہے، جو بحیثیت مسلمان ہمیں آنی چاہیے، ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہوا کلام اللہ، قرآن اللہ کا کلام ہے۔
اللہ نے جتنی کلام کی ہے وہ سارے کا سارا کلام اللہ نہیں، کلام اللہ کے علاوہ بھی اللہ نے کلام کی ہے۔ قرآن مجید کلام اللہ میں سے ہے، کلام اللہ ہے۔ وہ کلام اللہ غیر مخلوق، قرآن مجید مخلوق نہیں ہے۔ مخلوق جو ہے وہ اللہ کی خلق ہے، اللہ نے اس کو بنایا، پیدا کیا، کوئی بھی مخلوق، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ یہ مخلوق فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے۔ اس معنی میں کلام اللہ کو مخلوق نہیں کہا جا سکتا۔ کلام اللہ یہ اللہ کا کلام ہے، غیر مخلوق، یہ مخلوق نہیں۔ المنزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تورات بھی اللہ کا کلام تھا، انجیل بھی اللہ کا کلام تھا، وہ بھی مخلوق نہیں۔ لیکن جب ہم نے کہا کہ کلام اللہ، قرآن کی تعریف یہ ہے کہ وہ کلام اللہ ہے، مخلوق نہیں ہے، اور یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا بلسان عربی مبین، عربی زبان کے اندر۔ اب اس نے دیگر آسمانی کتابوں کو قرآن سے الگ کر دیا، دیگر آسمانی کتابیں الگ ہو گئیں، قرآن مجید الگ ہوئی۔ معجز، یہ قرآن مجید ساری کائنات کے لیے چیلنج ہے، اسے عاجز کر دینے والا ہے۔ آج تک جب سے اس کا نزول ہوا اس وقت سے لے کر آج تک کوئی نہ قرآن جیسی کتاب بنا سکا ہے، نہ اس جیسی چند صورتیں بنا سکا، نہ اس جیسی ایک صورت بنا سکا، بلکہ اس جیسی کوئی ایک آیت پیش نہیں کر سکا۔ المکتوب فی المصاحف، یہ قرآن مجید مصاحف کے اندر، صحیفوں کے اندر لکھا گیا۔ نقلاً متواتراً، اور تواتر کے ساتھ، یعنی ہر دور میں قرآن مجید کے پڑھنے والے، اس کے پڑھانے والے، اس کے نقل کرنے والے گزرے ہوئے دور سے زیادہ ہیں۔ ہر دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جتنے قرآن کے حافظ تھے، تابعین کے دور میں، صحابہ کے دور میں اس سے زیادہ ہو گئے، تابعین کے دور میں اس سے زیادہ ہو گئے، تبع تابعین کے دور میں اس سے زیادہ ہو گئے۔ آج بھی حفاظ کرام کی تعداد تمام ادوار سے زیادہ ہے۔ اس کو اتنے لوگ نقل کرنے والے ہیں، پڑھنے والے ہیں، روایت کرنے والے ہیں کہ عقل ان کا شمار کرنے سے عاجز ہے۔ اس میں کسی قسم کا اتنے تواتر کے ساتھ نقل ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ یہ جو قرآن مجید کے بارے میں بتایا گیا، یہ قرآن مجید کی مختلف آیات اور احادیث سے یہ تعریف اخذ کی گئی ہے، نکالی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حتیم کے اندر بیت اللہ میں جو حصہ تعمیر سے رہ گیا، یہاں آپ ایک مرتبہ مکی دور میں
تلاوت کر رہے تھے، تو وہ جو تلاوت تھی رات کی تاریکی میں جناب عمر کا گزر ہوا، آپ نے سنی، آپ ٹھہر گئے اور آپ جو الفاظ تلاوت فرما رہے تھے کہ ایک آیت کے بعد دوسری آیت اس طرح زبان پر آتی اور ایسا سننے سے ایسا لگتا جیسے یہ کوئی شاعرانہ کلام ہو۔ جناب عمر کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ یہ نبی کہیں شاعر تو نہیں؟ تو کہتے ہیں اللہ کے نبی نے اگلی آیت پڑھی، وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، قلیلا ما تؤمنون، بہت تھوڑے لوگ ایمان لاتے ہیں۔ سورہ یاسین کے اندر تو یہاں تک فرمایا کہ وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، ہم نے اپنے پیغمبر کو شعر و شاعری نہیں سکھائی اور نہ ہی شعر و شاعری پیغمبر کے شایان شان ہے۔ اللہ کی وحی کا مقام تو اس سے بہت اعلیٰ ہے۔ جناب عمر کہتے ہیں میرے دل میں فوراً خیال آیا کہ میں نے ابھی ایک بات ان کے بارے میں سوچی کہ یہ شاعر تو نہیں، آپ نے فٹ سے آیت پڑھ دی، لگتا ہے آپ کا تعلق معاذ اللہ کاہنوں سے ہے، نجومیوں سے ہے۔ آپ نے پھر اگلی آیت پڑھی، وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، یہ کسی کاہن کا کلام بھی نہیں ہے، شاعر کا کلام بھی نہیں ہے، کاہن اور نجومی کی بات بھی نہیں ہے۔ جناب عمر کہتے ہیں پھر میں رک گیا، بلا بقول کاہن، یہ کسی کاہن کا کلام بھی نہیں ہے، قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ جناب عمر کہتے ہیں جب یہ شاعر بھی نہیں ہے، کاہن بھی نہیں ہے، تو پھر یہ کیا چیز ہے؟ تب آپ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے، یہ کسی شاعر اور کسی کاہن کی بات نہیں۔ کئی لوگوں نے قرآن مجید کے بارے میں اس دور میں بھی پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی۔ ایک شخص تھا، اللہ کے نبی کبھی اس کے پاس جاتے اس کو دعوت دینے کے نظریے سے، کچھ لوگوں نے بعد میں یہ مشہور کیا کہ اللہ کے نبی وہ جو اس بندے کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں نا، اس آدمی کو بڑے قصے کہانیاں آتی تھیں پرانے وقتوں کی۔ کہنے لگے یہ نبی کو یہ آدمی سب سکھاتا ہے، پھر نبی اس کو بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک بات کو واضح کی۔ فرمائے لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین، تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ ایک وہ شخص جو عجمی ہے، جس کو عربی نہیں آتی، اور یہ پیغمبر جس کو عربی آتی ہے، عجمی نہیں جانتا، اس پیغمبر نے اس کی بات سے کیسے ٹرانسلیشن کر لی؟ یہ تو واضح عربی زبان کے اندر اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے۔ لہذا یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ اس بات کا اعتراف اس وقت کے بڑے بڑے ادیبوں نے، بڑے بڑے شعراء نے اعترافاً یہ کہا
ایک بہت بڑا شاعر تھا. اور عرب لوگ جو ادیب قسم کے لوگ تھے وہ اپنا کلام لکھتے اور اس شاعر کے منتظر رہتے کہ جب یہ آئے گا تو اس کو اپنا کلام دکھائیں گے اور وہ ایسے نمبر دے گا. تو جب اس کی آمد کا وقت ہوا تو لوگوں نے اپنے اشعار لکھے اور بیت اللہ میں لگا دی. وہ آتا ہر ایک کے کلام کو چیک کرتا اور اس کو نمبر دیتا. انہی دنوں سورہ کوثر نازل ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے صحابہ سے کہا اسے لکھو اور وہاں حتیم میں لگا دو، پتہ چلے اس آدمی کا معیار کیا ہے، اس کی اپنی معلومات کیا ہے. جب اس نے لوگوں کے کلام کو پڑھنا شروع کیا، ان کو نمبر دینا شروع کی، جس وقت وہ سورہ کوثر کے پاس آیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ایک دفعہ پڑھا، دوبارہ پڑھا، تیسری مرتبہ پڑھا، پھر نیچے لکھا ما ھذا قول البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، میں انسان کے کلام کو سن کر نمبر دیتا. یہ کسی انسان کا کلام ہو تو اسے نمبر دیے جائیں، یہ کسی انسان کا کلام نہیں. اسی مکی دور کا واقعہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کے اندر یہ روایت جو پیش کی یہ بھی صحیح مسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشرکین مکہ نے مشہور کیا، جب کوئی نیا بندہ آتا نا کہتے اس کے قریب نہیں جانا، یہ بندہ صحیح نہیں ہے، جو اس کے پاس جاتا ہے وہ پتہ نہیں اس کو کیا جادو کر دیتا ہے، پھر اس کے جیسے ہو جاتا. یہاں رک کر میں یہ بات کہوں گا کہ اللہ کے نبی کی شخصیت، آپ کی تعلیم، آپ کی تبلیغ، آپ کے اخلاق کا نمونہ یہ تھا کہ جو ایک دفعہ آتا وہ آپ کا گرویدہ ہو جاتا. ہم بھی اسی نبی کے ماننے والے ہیں اور سچے منہج کا دعویٰ کرتے ہیں اور سچی دعوت کے امین ہیں. ہمارا اپنا اخلاق کیا ہے؟ اگر ہمارے پاس کوئی ایسا شخص آ جائے جس کے عقائد صحیح نہ ہو، وہ آپ کے پاس سے کیا تاثر لے کے جائے گا؟ کبھی آپ نے سوچا؟ آپ کا اخلاق کیسا ہے؟ آپ کی دعوت کیسی ہے؟ آپ کا طرز عمل کیسا ہے؟ یہاں تو بھائی بھائی کو کاٹنے میں لگا ہوا، دوست کی دوستی کے نام پر دوست کو ذبح کر رہا، رشتہ دار کو ڈسنے پہ لگے ہوئے. اس دعوت سے کوئی متاثر ہو کر مسلمان ہو جائے گا؟ مجھے امریکہ کے ایک ساتھی نے واقعہ سنایا، جب میں وہاں جاتا ان ساتھیوں نے اس ساتھی نے بہت جیل میں بڑا کام کیا، 5000 افراد مسلمان کیے. آج کل بیچارہ فالج کے اندر مرض میں گرفتار ہے، اللہ اس کو شفا کاملہ نصیب فرمائے. انہوں نے کہا ہمارے پاس مسجد میں ایک غیر مسلم آیا، ساتھیوں نے اس کے ساتھ اتنا پیار سے محبت کا برتاؤ کیا. وہ خود کہتا ہے کہ جب میں اس مسجد میں آیا تو میں غیر مسلم تھا، اب واپس نکل رہا ہوں تو میں مسلمان ہوں. تو اس نے تبصرہ یہ کیا کہ یہ لوگ اتنے اچھے ہیں، ان کا نبی کتنا اچھا ہوگا، جس کی دعوت سے لوگ مسلمان ہو جاتے، جس کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے، جس کی شخصیت سے لوگ متاثر ہوتے. ہجرت کے موقع پر جب اللہ کے نبی راستے میں تھے، سفر میں تھے، تو مشرکین مکہ نے کہا جو اللہ کے نبی کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو 100 اونٹ دیں گے. کئی لوگ اس لالچ میں آپ کے پیچھے گئے، لیکن 2 آدمی آپ تک کامیاب ہوئے پہنچنے میں. ایک سراقہ بن مالک تھے، لیکن اللہ نے اس کے ساتھ یہ مسئلہ کیا کہ اس کا جو گھوڑا تھا
وہ زمین میں دھس گیا. وہ جلدی سے اترا، اللہ کے نبی کے پاس گیا، معافی مانگی، آپ نے معاف کر دی. پھر دوبارہ اس کی نیت خراب ہوئی، پھر اس کی حال ہے. وہ تو واپس چلا گیا، بعد میں مسلمان بھی ہو گیا. ایک بریدہ اسلمی تھا، یہ اللہ کے نبی کے پیچھے گیا، اس کے ساتھ 70 آدمی تھے. اس نے کبھی اللہ کے نبی کو دیکھا نہیں تھا. تو اللہ کے نبی آگے تھے، آپ کے پیچھے ابو بکر تھے، اس کے پیچھے وہ قافلہ تھا. تو جب اس نے یہ تاثر دیا کہ جیسے ایک لشکر اللہ کے نبی کو گرفتار کرنا چاہتا ہے، تو آپ نے اسے پیچھے مڑ کے دیکھا، تو اس نے آپ کے چہرہ انور کو دیکھا، تو کہنے لگے اللہ کی قسم یہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں. اسی وقت مسلمان ہوا. اللہ کے نبی کا صرف چہرہ دیکھا اور مسلمان ہو. تو صحیح مسلم میں یہ جو واقعہ ہے، مشرکین مکہ نے ہر نئے آنے والے آدمی سے کہا کہ یہ جو ہے بندہ ہے، اس سے ذرا بچ کر رہنا. تو ایک ادیب آدمی، شاعر آدمی، بلکہ وہ کئی منتر جانتا تھا جس سے وہ لوگوں کا علاج کرتا تھا، اس کو بھی ڈرایا کہ دیکھو یہاں محمد نامی ایک شخص ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بچ کر رہنا. اس نے کہا میں جب مکہ میں گھومتا تو میں اپنے کان میں روئی لگا کر چلتا کہ کہیں اس کی آواز میرے کانوں میں نہ پڑ جائے. ایک دن کہتے ہیں میں نے سوچا یار میں پڑھا لکھا آدمی ہوں، کوئی بیوقوف کوئی تھوڑی ہوں، جاہل کوئی تھوڑی ہوں. اور بالفرض وہ کہتے ہیں کہ اس پر کوئی سایہ ہے، اس کو کوئی چیز نظر آتی ہے، تو اگر یہ بندہ مجھے ملے گا تو میں اس کا علاج کروں گا. اچھا ایک بندہ صحیح ہو جائے، اس کی وجہ سے اگر لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے تو لوگ صحیح آرام میں آ جائیں گے. وہ کہتا ہے کہ میں نکل پڑا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے تشریف لا رہے تھے. اس نے آپ کا حلیہ سن رکھا تھا، آپ نے اس کو دعوت دینا چاہی نا، تو اس نے آپ کو بلا لیا اور کہنے لگا ماذا ترى، آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ اس نے سمجھا ہے اس کو کوئی جنات وغیرہ، کوئی سایہ ہے، کوئی آصحب ہے. تجھے کچھ نظر آتا ہے؟ فرمایا ہاں. تو کچھ دیکھتا ہے؟ ہاں. اللہ کے نبی تو دلائل توحید کو دیکھ رہے تھے، اللہ کی طرف دعوت کو دیکھ رہے تھے. کہا جو نظر آ رہا ہے بیان کرو، جیسے علاج کرنے والے کہتے ہیں نا اچھا آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے. اللہ کے نبی نے وہ کلمات بیان کیے، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. آپ نے یہ کلمات جب یہ پڑھے نا، اس نے کہا اعد علی هؤلاء الکلمات، ایک مرتبہ یہ کلمات پھر پڑھو. اللہ کے نبی نے یہ کلمات پھر پڑھے. دوسری مرتبہ سنا، پھر کہا اعد علی هؤلاء الکلمات، یہ کلمات ایک مرتبہ پھر اپنی زبان مبارک سے ادا کیجیے. تیسری مرتبہ جب آپ نے الکلمات ادا کیے، کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. حالانکہ آپ نے جو پڑھا یہ حدیث یہ قرآن نہیں تھا، یہ احادیث مبارکہ کے الفاظ. وحی کی تاثیر ایسی ہے کہ اگر انسان صدق دل سے ان کو سنتا ہے، ایک ہم ہیں سنتے سنتے بوڑھے ہو گئے، پاؤں قبر میں جا پہنچے، لیکن عمل کی طرف کوئی رجحان نہیں. بس اللہ معاف کر دے، اللہ غفور الرحیم ہے، عمل کی طرف کوئی رجحان نہیں، عمل کی طرف کوئی سوچ نہیں. ہاں آج ریلی نکالو، سارے سڑکوں پہ جمع ہو جائیں. قرآن کی بے حرمتی کرنے والا شخص
کبھی بھی کسی بھی دور میں کامیاب نہیں ہوا۔ جو قرآن کے بارے میں اس طرح کی بات کرتا ہے وہ آپ کے ایمانی لیول کو چیک کرتا ہے۔ آج میری بات کو غور سے سنیں، جتنے یہ لوگ ہیں یہ اللہ کے نبی کے جو خاکے بناتے ہیں، قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں، اسلام پر بکواسات کرتے ہیں، ان کا اور کوئی مقصد نہیں۔ ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کے ایمانی لیول کو چیک کرو، یہ مسلمان اس وقت کس درجے میں ہیں۔ آپ روڈوں پر آ کر شور شرابہ کر کے کوئی فیس بک پر دیکھ رہا ہے کہ کس ملعون نے کیا کہا ہے، اور دھڑا دھڑ اس کو دیکھنے والے اس کے ویورز بڑھ رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے میں تو کامیاب ہوں۔ آپ کا ایمانی لیول کیا ہے؟ آپ کا ایمانی لیول تو یہ ہونا چاہیے کہ نبی نے جو کام کیے آپ سختی سے اس پر عمل پیرا ہو جائے۔ ہم اپنی ہی املاک کا نقصان کر کے، اپنے کاروبار کو بند کر کے کیا کرتے ہیں؟ کویت نے کوئی کام کیا پچھلے دنوں کہ اس نے کہا کہ ہم قرآن مجید کے اس زبان میں ترجمہ کر کے اس کے نسخے اس ملک میں پہنچائیں، سویڈن کے اندر۔ یہ کوئی کام ہے کرنے والا؟ اس دعوت کو وہاں تک کسی طرح پہنچایا جائے، خود اس پر عمل کرنے والے بنے، اور آپ کو دیکھ کر دشمن لرز جائے کہ ان کو اگر کچھ کہا تو یہ روڈوں پر نہیں آئیں گے، یہ ہمارے ملک میں آ کر ہمیں تہس نہس کر دیں۔ دشمن آپ سے اس طرح آپ کی خاموشی سے ڈر جائے، آپ کے اتنے چیخنے چلانے اور گلے پھاڑنے سے بھی اس پر تو کوئی اثر اندازی نہیں۔ ہاں، اللہ نے ایسے لوگوں کو ذلیل کر دیا، ذلیل ہوئے۔ اللہ کے نبی کے دور میں ایک شخص تھا آپ کے وحی کی کتابت کرتا، امام احمد نے مسند احمد میں اس کو لکھا، اس روایت۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے الصارم المسلول فی الرد علی شاتم الرسول میں اس واقعے کو نقل کیا۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کتابت کرتا تھا وحی کہ اللہ کے نبی پر آیت نازل ہوئی، ایک طویل آیت ہے، سورہ مومنون 18ویں پارے، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر۔ ابھی آیت اتنی نازل ہوئی، اللہ کے نبی نے لکھوایا، وہ لکھتا رہا، لکھتے لکھتے اس کی زبان سے یہ کلمات لکھ لے۔ آخری کلمات آیت کے جو بعد میں اللہ کے نبی پہ نازل ہوئے وہ یہی تھے جو اس کی زبان سے نکلے۔ اس کی زبان سے پھر یہ کلمات نکل گئے، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر کے بعد کہا لکھو فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ کہنے لگا یہ تو میں نے کہے تھے۔ آپ نے فرمایا تو نے کہا تو یہ تیرے لیے ایک شرف ہو جائے گا، لیکن یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئے۔ کہنے لگے نہیں، وہی اگر اسی چیز کا نام ہے تو یہ مجھ پر بھی آتی۔ انا للہ و انا، دماغ خراب ہو گیا۔ بہت سمجھایا آپ نے، کہنے لگا نہیں میری بیعت واپس کرو، میں آپ کی بیعت نہیں کرتا، آپ کی بیعت توڑتا ہوں۔ آپ نے یہ کہتے ہوئے اسے واپس کیا کہ دیکھنا اگر یہ مر گیا تو مدینہ کی سرزمین اسے قبول نہیں کرے گی۔ اللہ کا کرنا، کچھ عرصے کے بعد جب یہ یہاں سے گیا عیسائی ہو گیا، عیسائیوں میں رہا، ان کی بستی میں رہا، موت آ گئی، مر گیا۔ مرنے کے بعد اس کی تدفین کی گئی۔ اگلے دن یہ منظر دیکھا گیا کہ اس کی لاش قبر سے باہر تھی۔ عیسائیوں کو خطرہ ہوا کہ مسلمان اس سے کھار کھاتے تھے، رات کی تاریکی کا کسی مسلمان نے فائدہ اٹھایا ہے، قبر کھودی ہے اور اس کو نکال کر باہر پھینکا۔ لہذا آپ کیا کریں؟ اب قبر پہلے سے زیادہ گہری کھودو۔ پہلے سے زیادہ گہری قبر کھودی گئی، پھر دفنایا گیا۔
اگلے دن صبح پھر باہر. ان کو پھر بھی یہی شک گزرا. تیسرے دن انہوں نے گڑھا کھودا بہت زیادہ، کافی نیچائی میں، اس میں اسے ڈالا کہ اب تو کوئی نہیں کر سکے گا، اب تو یہ انسانی طاقت سے باہر. پھر صبح اٹھے اور دیکھا پھر لاش باہر تھی. صحابہ کرام کی ایک جماعت کا وہاں سے گزر ہوا. صحابہ کرام نے اس بندے کو پہچانا، یہاں کے رہنے والوں سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا بھائی اس کو مرے ہوئے 3-4 دن ہو گئے، اس کو جب دفن کرتے ہیں اگلے دن یہ باہر ہوتا ہے. ہم نے سوچا کسی مسلمان نے شرارت کی ہوگی، ہم نے اس سے گہری خبر کھو دی، پھر اس سے گہری، یہ ہر دفعہ باہر. صحابہ نے بتایا اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں یہ کہا تھا. صدق رسول اللہ، اللہ کے رسول نے سچ فرمایا. تو عظمت قرآن کا اور حرمت قرآن کا تقاضا یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو دیکھے، اپنے گریبان میں جھانکے کہ میری قرآن سے کیا نسبت ہے، کیا محبت ہے. قرآن تو بہت ساری باتیں کہہ رہا ہے، میں مان تو نہیں رہا. میں قرآن کی عزت کر رہا ہوں، توقیر کر رہا ہوں، یا اس سے بغاوت کر رہا ہوں. اللہ رب العزت اس نقطے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.